بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب سے جو مذاکرات ہو رہے تھے، اب اس میں بین الاقوامی ضامن کود پڑے ہیں۔ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے خاص آدمی نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس خاص آدمی کی جب تفصیل میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حکومت کے بارے میں، تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں، وہ خاص آدمی جس نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے وہ کیا کچھ لکھتے رہے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے اخباروں میں تحریر کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بار بار یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ اس حکومت پر اب تک اس کا ہاتھ ہے۔ شیخ رشید دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اب تک اس حکومت پر قائم ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ہاتھ اٹھانے سے کیوں خوفزدہ ہے، وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور مولانا اور شہباز شریف کیا خفیہ منصوبہ بنا رہے ہیں، کیا خفیہ کھیل کھیل رہے ہیں، سیاسی کھیل، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ باخبر رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس معلومات آتی رہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف صاحب، جن سے پچھلے 4 ماہ سے مذاکرات ہو رہے تھے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی تھی مقتدر حلقوں کی جانب سے، کیونکہ ملکی جو حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، اس میں نواز شریف صاحب ہی سارے معاملے سے ملک کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اب جو سعودی عرب ہے، اس کے ایک اہم شخصیت نے نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب سے جب مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ٹھوس گارنٹیز ہو، جو معاملات طے ہوں، جو وعدے ہوں، ان پر اسی طرح عمل درآمد کیا جائے جس طرح مذاکرات میں معاملات طے ہوں۔ اب سعودی شہزادے کے خاص آدمی نے، جو ان کے مشیر ہیں ڈاکٹر الاسیری، انہوں نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے۔ اس حوالے سے خبریں آئی ہیں، اور ڈاکٹر اسیری کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ باقاعدہ جو سعودی خاندان ہے، سعودی حکومت ہے، اس کو مشورے دیتے رہے ہیں، اور باقاعدہ عرب نیوز میں وہ کالم بھی لکھتے رہے ہیں۔ وہ جو لکھتے ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ عرب جو خاندان ہے، جو سعودی خاندان ہے، سعودی شہزادے ہیں، سعودی بادشاہ ہیں، وہ وہی سوچ رہے ہیں جو ڈاکٹر الاسیری اپنی تحریروں میں لکھ رہے ہیں۔ اب ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے۔ ساتھ ساتھ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسیری، جب شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا تھا، جس کے بعد جنرل باجوہ کو سعودی عرب جانا پڑا تھا، اس وقت بھی انہوں نے عرب نیوز میں ایک کالم لکھا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ناراض کر رہی ہے سعودی شہزادوں کو، سعودی بادشاہ کو، سعودی خاندان کو، سعودی حکومت کو، اور جو کچھ بھی جس طرح کے بیانات دیے جا رہے تھے، باقاعدہ ترکی، ملیشیا، ایران، اس طرح کا ایک نیا کیمپ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ ڈاکٹر اسیری ہی تھے جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ غلط سمت جا رہی ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پوری چارج شیٹ دی تھی اس حکومت کے خلاف۔ اب ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونا، معاملات طے ہونا انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسیری ہیں وہ سعودی خاندان کو مشورے دیتے ہیں، باقاعدہ ان سے مشاورت ہوتی ہے، اور جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ ڈاکٹر اسیری اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اسی دوران جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جب معاملات طے ہو رہے ہیں، تو ایک ویڈیو سامنے آئی جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کی، سعودی سفیر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران جو ان کا بیٹھنے کا انداز تھا اس نے بھی بہت تنقید اپنے سمیٹی، باقاعدہ تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ، عرب میڈیا میں باقاعدہ تنقید ہوئی، جس طرح شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بات چیت کر رہے تھے سعودی سفیر کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ سعودی عرب کو بار بار ناراض کرتی رہی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو 4% کی شرح سود پر قرضہ دیا، اور کڑی شرائط، سخت شرائط کے ساتھ یہ قرضہ پاکستان کو دیا گیا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان سے جب یہ بجٹ آ رہا تھا، منی بجٹ، تو اس وقت پوچھا گیا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، ڈیل کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو عمران خان کا کہنا تھا
جب نواز شریف 99 میں سعودی عرب گئے تھے اس وقت بھی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ نواز شریف آج واپس آ رہے ہیں، کل واپس آ رہے ہیں، لیکن جب تک معاملات طے نہیں ہوئے تو واپس نہیں آئے تھے۔ تو عمران خان کو بھی اندازہ ہے کہ معاملات جب طے ہوں گے، معاملات جب فائنل ہوں گے تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، اور یہ معاملات طے کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں یہ جو نیا پاکستان کا منصوبہ تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے، اور اب یہ حکومت تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس حکومت پر اب بھی ہے۔ شیخ رشید صاحب باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں یہ بیان دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب تک اس کا ہاتھ ہے اس حکومت پہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس تاثر کو پوری طرح اس لیے ظاہر نہیں کر رہی کیونکہ وہ چاہتی یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوں نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ، اس میں اس کا پلڑا باری ہو، وہ ایک مضبوط پوزیشن پہ ہو اور اپنی شرائط وہ منوا سکے جو وہ چاہتی ہے کہ وہ نواز شریف مان جائیں۔ اسی لیے یہ تاثر کبھی نیوٹرل ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اس حکومت کے ساتھ ہے، پوری طرح اس تاثر کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ منی بجٹ کے حوالے سے پہلے یہ خبریں تھیں، یہ بتایا گیا کہ منی بجٹ آئے گا تو منی بجٹ ناکام ہوگا تو وہ عدم اعتماد ہوگا عمران خان پہ، لیکن منی بجٹ ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، مقتدر حلقوں کی، کیونکہ جو ڈیفنس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں انتہائی اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل بھی ہو رہی ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے ہے۔ اب اہم بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں مریم نواز اب خاموش ہے۔ مریم نواز اب جب تک نہیں بولیں گی جب تک یہ سارے معاملات اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ جائیں گے۔ اب جو جنوری کا وسط ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات اپنے فائنل سٹیج پہ پہنچیں گے، اور کوئی فائنل ڈیل جو نواز شریف صاحب سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اپنے منطقی انجام کو جنوری کے وسط میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ جو اتحادی ہیں، عمران خان کی حکومت ہے، وزیر ہے، وہ یہاں وہاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے یہ حکومت متحرک ہو گئی ہے، باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ گئی ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف جب بیرون ملک گئے تھے تو شہباز شریف اس کے ضامن تھے، لہٰذا شہباز شریف کو پکڑا جائے، ان سے باس پرس کی جائے، اور ساتھ ساتھ نیب لاہور میں بھی بڑی تعیناتی کی گئی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی تھے شہزاد سلیم، انہیں ہٹا کر وزیر اعظم عمران خان نے اپنا بندہ وہاں تعینات کیا ہے، جا کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کیس ہے شہباز شریف کا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور انہیں نااہل کروایا جائے۔ لیکن اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کی واپسی ہے اس حوالے سے یہ حکومت بڑے دعوے کرتی رہی تھی، باقاعدہ عمران خان کہتے رہے تھے کہ وہ جو یو کے برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں ان سے بات کریں گے، لیکن اس میں اسے ناکامی ہوئی، لہٰذا اب کوشش یہ ہے کہ جب نواز شریف واپس آئے تو اس کا کریڈٹ یہ حکومت لینے کی کوشش کرے، اسی لیے وہ شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں پر وہ کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان متحرک ہو گئے ہیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ نواز شریف جب ملک واپس آئیں تو عمران خان اس کا کریڈٹ کلیم کریں کہ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لاؤں گا تو دیکھا میں نواز شریف کو واپس لے آیا ہوں، اس پر وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن نواز شریف گئے بھی اپنی مرضی سے تھے، آئیں گے بھی اپنی مرضی سے، اور جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو ضامن ہیں وہ معاملات طے کر لیں گے اور گارنٹی نواز شریف صاحب کو ہی دے دیں گے کہ اگلے الیکشن جیتنے کے بعد وہ معاملات نہیں کریں گے جو جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں ہوا تھا، تو وہ جو ڈیل ہے یا معاملہ ہے وہ فائنل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے، آپ باخبر رہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔